بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، پانی پلانے کے حوالے سے آج یہ تیسرا درس ہے، تیسری قسط ہے۔ پانی پلانے کے بے شمار ذرائع ہیں، ان میں سے آپ اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو بھی پانی پلائیں تو اس پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان الرجل اذا سقا امرأتہ من الماء اجر، جب بندہ اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فَأَتَيْتُهَا فَسَقَيْتُهَا وَحَدَّثْتُهَا بِمَا سَمِعْتُ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس میں اٹھا اور اپنی بیوی کو پانی پلایا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی۔ یہ مسند احمد کی 17155 نمبر حدیث ہے اور حدیث شواہد کے ساتھ صحیح ہے۔ میرے بھائیو، دیکھو، انسان اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے، سارا دن باہر دھوپ میں، گرمی میں، بارش میں اور سخت سے سخت کام کر کے ان کے لیے پیسے جمع کرتا ہے تاکہ ضروریات زندگی خریدی جائیں، ان کو کھانے پینے، کپڑے اور باقی سہولیات عطا کی جائیں۔ اس کے باوجود اگر وہ گھر میں ہے، اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، اس پر بھی ایک حدیث میں آتا اجر ملتا ہے۔ وہ اپنے بیوی کو پانی پلا رہا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ جو بھی چیزیں اپنے گھر میں لا رہے ہیں اپنی بیوی کے لیے، تو انشاءاللہ اس حدیث کے تحت آپ جو بھی اس کو پیش کر رہے ہیں ان سب میں آپ کے لیے اجر ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو شادی شدہ ہے، اور جو کنوارا ہے وہ اس اجر سے محروم ہے۔ تو کنوارے لوگوں کو جو بالغ ہو چکے ہیں، جوان ہو چکے ہیں، ان کو جلد از جلد اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہیے۔ اپنے جسم کی اور نظروں کی حفاظت کرنے کے لیے ان کو شادی کرنی چاہیے، اور شادی کر کے بیوی کی خدمت کر کے ان کو یہ اجر حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی اپنی بیوی کو پانی پلانے پر اجر۔ جانوروں کو بھی پانی پلانے پر اجر ہے، پیچھے احادیث گزر چکی ہیں جن سے مغفرت ہوئی ہے، تو یہاں اجر کی بھی حدیث آئی کہ گرمی صرف انسانوں کی نہیں ستاتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جانور بھی اس سے پریشان ہوتے ہیں، ان کو بھی پیاس لگتی ہے، لہذا ان کے لیے بھی پانی کا بندوبست کرنا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حفر ماء لم يشرب منه كبد حرم من جن ولا انس ولا سبع ولا طائر الا اجره الله يوم القيامة، کہ جس نے کوئی کنواں کھدوایا اور اس سے کسی پیاسے انسان، جن یا چرند پرند نے پانی پیا تو اس کا اجر قیامت کے دن اسے ضرور ملے گا۔ یہ صحیح ترغیب کی 963 نمبر حدیث اور حدیث صحیح ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں اپنے تالاب میں پانی بھرتا ہوں تو جس وقت میں اسے اپنے اونٹوں کے لیے بھر دیتا ہوں تو اتنے میں کسی دوسرے آدمی کا اونٹ آ جاتا ہے اور میں اسے بھی پانی پلا دیتا ہوں، تو کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر پیاسے جاندار کو پانی پلانے سے ثواب ملتا ہے۔ یہ صحیح ترغیب کی 956 نمبر حدیث اور حدیث صحیح ہے۔ الغرض یہ کہ پیاسوں کو پانی پلانا، سوکھے ہونٹوں اور لبوں کو سیراب کرنا، ان کے لیے پانی کا سامان تیار کرنا، انسان کی پانی کی ضروریات کی تکمیل، یہ نہایت اجر و ثواب اور بلندی درجات کا باعث ہے۔ نہ صرف انسانوں کو پانی پلانا، یہ اجر و ثواب آخرت اور رضائے خداوندی اور دخول جنت کا بھی ذریعہ ہے، بلکہ پیاسے جانوروں کے لیے پانی کا انتظام کرنا بھی ثواب اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ فوت شدگان کی طرف سے پانی کا آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ام سعد ماتت، اپنی والدہ کے بارے میں جن کی کنیت ام سعد تھی ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ام سعد یعنی میری ماں انتقال کر گئی ہیں، فأی صدقۃ افضل، تو کون سا صدقہ اس کے لیے افضل ہے؟ قال الماء، جو میں ان کی طرف سے کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی، یعنی پانی پلاؤ۔
راوی کہتے ہیں فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد، چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا یہ ام سعد کا ہے، یعنی میری ماں کے لیے ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی 1681 نمبر حدیث اور حدیث حسن ہے۔ میرے بھائی آج کل کنویں کا رواج نہیں، لیکن نلکا لگوائیں، پمپ لگوائیں، پانی کا کولر خرید کر کے ایسی جگہوں پر رکھ دیں جہاں سے لائٹ اور فلٹر کا انتظام کر دیں تاکہ لوگ گزرنے والے وہاں سے پانی پئیں۔ کسی کو پانی نہ پلانے کا گناہ بھی ہوتا ہے، بندوں کو پانی نہ پلانے پر رب کریم کا اپنے بندے سے شکوہ۔ ایک طویل حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چند باتوں کے بارے میں بندے سے سوال فرمائے گا، جن میں ایک یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، اے آدم کے بیٹے میں نے تجھے پانی پینے کے لیے مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ قال یا رب کیف اسقیک، بندہ کہے گا کہ میں تجھے پانی کیسے پلاتا، وانت رب العالمین، اور آپ تو رب العالمین ہیں۔ قال استسقاک عبدی فلان فلم تسقه اما انک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی پینے کے لیے مانگا تھا تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، سن اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اس کو میرے پاس پا لیتا۔ یہ صحیح مسلم کی 2569 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث میں پانی پلانے کو کس درجے کا اہم ترین عمل بتایا گیا، اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی پیاسے بندے کو پانی پلانا یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کا یہ بڑا عظیم ذریعہ اور سبب ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس گرمی کے دور میں ان علاقوں میں جہاں پانی نہیں ہے وہاں کنویں کھدوانے کے لیے، پمپ لگوانے کے لیے، نلکے لگوانے کے لیے، ان کو کھانا مہیا کرنے کے لیے، ادویات مہیا کرنے کے لیے، ان کے لیے اور ان کے جانوروں کے لیے آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنا پیسہ جتنا خرچ کر سکتے ہیں پہنچا سکتے ہیں، اس میں کنجوسی نہ کیجیے۔ یہ آپ کے لیے اور آپ کے فوت شدگان کے لیے، آپ کے والدین کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی آزمائشوں سے، ہماری اولادوں کو اور ہماری نسلوں کو ایسی پریشانیوں سے، ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور جہاں کہیں ایسی کوئی آزمائش ہو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔